اسکولوں میں چھٹیاں ہیں اور تو اورنج لائن اور میٹرو بس جو ہے لاہور شہر کی, انہوں نے کہا ہے جی یہ جو آپ کو اسکول کے دوران جو آپ کو فری ٹکٹنگ ہوتی تھی اورنج لائن اور میٹرو بس کی, چھٹیوں میں وہ فری نہیں ہوگی. آپ نے اگر ٹریول کرنا ہے میٹرو بس اور اورنج لائن پہ تو آپ ٹکٹ کے پیسے دیں جب تک چھٹیاں 18 جنوری تک. ایک تو یہ فری ٹکٹ اسٹوڈنٹس کے لیے ہوئی ہی ابھی کچھ عرصے پہلے, اس کو زیادہ عرصہ گزرا ہی نہیں, پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اس پہ بہرحال ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کیونکہ بہت سالوں سے سوچا جا رہا تھا کہ اسٹوڈنٹس کو فری دے دیا جائے پاس, لیکن ظاہر ہے حکومت کو ہوتا تھا کہ یہ خرچہ ہم ان کا کیوں اٹھائیں. فائنلی میرے خیال میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ہی یہ ہوا ہے یا اس سے تھوڑا عرصہ پہلے ہوا ہے, تو اب ان کو ہے کہ چھٹیوں میں تو کم از کم پیسے بچائے جائیں نا. لیکن یہ ایف اے تک کے بچوں کو کے لیے انہوں نے بند کر دی ہے چھٹیوں میں. یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کیونکہ یونیورسٹیز کچھ کھلی رہتی ہیں ان کے لیے ابھی تک جائے ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک اور انہوں نے بات کی ہے انٹرسٹنگ, وہ کہتے ہیں جی کہ یہ چھٹیاں جو ہم نے دی ہیں نا, چھٹیوں کا آپ نے سختی سے ان پہ عمل کرنا ہے. کسی بھی اسکول کے اندر جو ان کا ٹیچرز کا عملہ ہے یا اسٹاف جو ہے وہ نہیں آئے گا, چھٹی کرو. اچھا اس کے علاوہ بچے تو ظاہر نہیں آئیں گے, کوئی اسکول جو ہے ان کو اجازت نہیں ہے اسکول کھولنے میں جب تک گورنمنٹ ڈیٹ سے پہلے. اور جو پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے غلط ٹائم پہ چھٹیاں دی ہیں, اور ان کی بات سے میں ایک حد تک اگری کرتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی موسم جو ہے اتنا ٹھنڈا نہیں ہوا جتنا ہو جائے گا پوسٹ جنوری. سو کہتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو چھٹیاں جو ہیں وہ تب دینی چاہیے تھی. آپ ایگزام شیمز ہمیں سارے جو ہیں لیٹر کر لینے دیتے, اور پرائیویٹ اسکولز کا یہ مطالبہ ہے کہ آپ اسکولز بند کرتے جنوری میں جا کے. بات تو ٹیکنیکلی صحیح ہے بیکاز ونٹر بریک ہماری ایسوسیٹڈ ہوتی ہے اس ٹائم پہ ٹورڈز اور ٹھنڈ کی وجہ سے ہوتی ہے نا, خاص طور پہ چھوٹے بچوں کے وہ اس لیے کوئی اور وجہ ہے ہی نہیں. لیکن جو چھٹیاں جلدی دینے کا مقصد تھا اسموگ. ہاں اسموگ بھی مطلب ایک ون آف دی ریزنز ہے, بٹ آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں بہتر ہو ہی گیا. ابھی وہ نہیں ابھی بہتر بہتر تو ہو ہی نہیں, آج صبح 450 تھا. اور ویسے بھی جو کوشش میں نے تو دیکھنا ہی چھوڑ دیا 2 ہفتے سے. میں جاننا ہی نہیں چاہتی دیکھنے کی برے حالات ہیں. ضرورت نہیں ہے, وہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے. نہیں اب تو یوزڈ ٹو ہو گئے ہیں. میرا خیال ہے کوشش بہرحال یہ ساری چھٹیوں کو اتنا اسٹرکٹلی فالو کرنے کی اس لیے ہے کہ اسموگ میں کمی لائی جا سکے. ہاں جی اگلی خبر. یہ تو ٹھیک ہے, لیکن اگر جب جنوری کا وقت آئے گا جب ٹھنڈ زیادہ ہو جائے گی تو پھر تو کوئی نہیں, بچوں کو پیک کر کے بھیجیں گے. نہیں وہ جو تھرمل انورژن جس کی وجہ سے اسموگ زیادہ ہوتی ہے وہ انہی مہینوں میں زیادہ ہوتی ہے. جنوری میں اس نے ویسے ہی کم ہونا. اسموگ کم ہوئے گی, ٹھنڈ بڑھ جائے گی نا. میں یہ کہہ رہی ہوں ٹھنڈ تو بڑھ جائے گی فی الحال. It's not a winter break that we're taking right now, it's a smog break. And then اس کے بعد ہم شاید winter break لے لیں. کوئی نہیں, بچے تھوڑی ٹھنڈ کھائیں, کیا ہو جائے گا ایسی کے بعد. وہ آپ نے دیکھا نہیں رشیا وغیرہ میں تو نومالود بچوں کو ٹھنڈے پانی میں ڈپ کر کے نکالتے ہیں, کس سے امیونٹی بنے گی. آئیڈیاز نہ دیں سر پلیز. اچھا جی اگلی خبر بھی سیاسی ہے. واہ. اور وہ سیاسی خبر یہ ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی نون لیگ کے جو ٹکٹس کی ڈسٹریبیوشن ہوئے گی وہ پیور میرٹ پہ ہوئے گی. اچھا اس میں آپ نے اس طرح کیوں بولا؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے کہا ہے وہ یہ بلیف رکھتے ہیں کہ جب ٹکٹ کسی کو دی جائے تو وہ بندہ اس قسم کا ہو جو پورے میرٹ پہ ہو, اور کوئی آپ کو اس میں ماروسی سیاست بھی نہ ہو, اس کے اندر کوئی فیورٹزم بھی نہ ہو, اور اس کے اندر کوئی سفارش بھی نہ ہو. پیور میرٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے. سر یہ ہر دفعہ اس طرح کے بیانات آتے ہیں, اور یہ صرف ایک پارٹی کے نہیں آتے, تمام پارٹیز ہمیشہ یہی کہتی ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ ظاہر ہے وہ میرٹ ہی فالو کرتی ہیں, مطلب کوئی کیوں میرٹ پہ نہیں کرے گا. اب آپ کی اور ان کی میرٹ کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہے. مطلب ایک بندہ ہے وہ پارٹی فنڈ میں 25 کروڑ دے سکتا ہے, آپ کے خیال میں یہ میرٹ نہیں ہے؟ اور کیا ہوتا ہے میرٹ؟ وہ اس نے میرٹ پایا ہے کو خرچا کر کے, یہ بھی تو اس کی ایفرٹ ہے نا جو کیا اس نے. بالکل ٹھیک. نہیں تو ان کے میرٹ کرائیٹیریا پہ پوچھنا چاہیے نا کہ کیا ہے. ہر پارٹی کا اپنا ہو سکتا ہے. ہاں بالکل. اور اب وہ دیکھیں نا کہ آپ کہتے ہیں جی موروثی, بھائی کیوں نہ موروثی. پاکستان جیسے ملک میں آپ اپنے بھائی کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ یہ جب کوئی اہم موقع آئے گا تو یہ میرا ساتھ دے گا کہ یہ نکل جائے گا کہیں اور. تو بھائی یہاں پہ اگر آپ کا بچہ ہے جس پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی چلتی ہے تو وائی ناٹ. اسی طرح مطلب جو ہم پہلی بریک میں بھی تذکرہ کر رہے تھے, اگر بیگم کی فیملی میں سے کوئی ہے تو وہ تو ویسے ٹاپ پہ آ گیا. ٹھیک ہے, سو یہ سارے میرٹ ہی ہے. اور ماروسی کے اوپر دیکھیں ایک حد تک بحث ہوتی ہے کہ جی کیوں ہوتی ہے یہ چیز. تو آپ کی وہ والی بات کہ کیوں نہ ہو, آپ
دیکھیں اس کے اوپر اگین میرٹ آبویسلی اب جیسے ایک خاندان ہے ڈاکٹروں کا, اس میں سے ممکن ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ کے والد ڈاکٹر تھے تو آپ کے 3 بچے ان میں سے ایک تو ڈاکٹر بننا چاہے گا, یا اف ناٹ آل 3. وکلا میں بھی ایسے ہے, صحافت میں بھی ایسے ہے, ایک میں اس چیز کا آپ کے سامنے اگزامپل ہوں. تو سیاستدان جو ہیں اگر انہوں نے گھر میں بچے نے دیکھا ہی کہ جی ابو جی یا والدہ جو ہیں وہ سیاست میں ہی رہے ہیں یا رہی ہیں, تو میں نے بھی سیاست میں آنا ہے. ہاں اب فرق صرف یہاں آ جاتا ہے کہ وہ جو ڈاکٹر ہے اگر تو وہ اچھا ڈاکٹر نہیں بنتا تو وہ ڈاکٹری نہیں کر سکتا, وہ پہلے ہی پتہ چل جائے گا. جو صحافت ہے اس کے اندر بھی ایک حد تک جی پہلے ہی سمجھ آ جائے گی جی کتنا کو پانی میں ہے, وکالت میں بھی پتہ چل جائے گی. سیاست میں یہ ہے کہ وہ بات اتنی جلدی پتہ نہیں چلتی, وہ پھر تجربے کر کے پھر وہ بندہ اینڈ میں جا کے سمجھ جاتا ہے. ہاں دیکھیں وہ اس پہ نا مثال یہ دی جاتی ہے کہ جب آپ ڈاکٹر کی بات کرتے ہیں, وکلا کی بات کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی کہ ڈاکٹر بھی امتحان تو اس کو پاس کرنا پڑتا ہے جس کا مرضی بچہ ہو, وکیل کو بھی امتحان پاس کرنا پڑتا ہے. اچھا دیکھیں ایک تو یہ کہ کیا ڈاکٹر کے بچے کو یا وکیل کے بچے کو ایڈوانٹیج نہیں ہے کہ اس کو گھر پہ اتنی زیادہ چیزوں کا پتہ لگ چکا ہے جو کہ دوسرے بچے کو تو نہیں پتہ لگا. ایڈوانٹیج تو اس کو ہے, بچپن سے ٹریننگ اور اپرینٹسشپ چل رہی ہوتی ہے. بالکل. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کا اگر یہ امتحان ہے تو سیاستدان کے بچے کا امتحان تو بہت بڑا ہے. انہوں نے تو مفت گئے یا زیادہ سے زیادہ $200-400 فیس جمع کرائی اور امتحان کے خرچے میں بیٹھ گئے. وہاں پہ ان کی کانسٹیچوئنسی میں 20 کروڑ روپیہ لگا اور بچہ الیکشن ہار گیا. اس سے بڑا ٹیسٹ کون سا ہے؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.